السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور نجف اسٹوڈیو سے نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کا آج 9واں پروگرام لے کے میں بندہ نچیز آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ محمد ابوبکر تنویر مدنی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ کو جو میرے سیٹ میں مہمانان گرامی نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو تلاوت والے قاری صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں اور ثنا خان اور المدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کا انٹرو بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور میں اس وقت جو میرے دامن میں موجود ہیں جناب حافظ محمد عمیر احمد سلطانی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور سب سے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں گفتگو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیسے گزارتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کرم اللہ کی ذات کا۔ ناظرین کرام، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ میرے حفظ کے کلاس فیلو بھی ہیں جامعہ مدینہ طویلہ میں، اور الحمدللہ ملاقات اللہ کی ذات نے دیکھیں کتنا سونا ایک بہانہ بنایا ہمارے لیے، اور اگر ملاقات بھی ہو تو کس سیگمنٹ پہ ہوئی ہے، نہ کہ باہر کے گلی محلے میں ہوئی ہے۔ الحمدللہ اتنا سونا پروگرام جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا، یہاں پہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، اور آپ کے جی آپ کی بہت مشکور ہیں۔ تو آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث شرف ہے کیسا، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے بارے میں؟ یہاں پر آ کے جو خوبصورت چہرے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، پاکستان کی مشہور آوازیں، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ بہت خوشی دے کے یہاں پر بابا علی جاوید صاحب ہیں، بھائی عبدالرحمان صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ گجرانوالہ میں یہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، روزانہ کہا ہے کتنے اچھے چہرے، اتنے معروف سنا خان آپ لا رہے ہیں، دیکھ کر دلی سکون میسر ہوتا ہے یہ خوبصورت آوازیں سن کر۔ اور وہ میں بیٹھا آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو وہ قرآن وقت یاد آ جاتا جب آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ وہ اسباق سنایا کرتے تھے، وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کیسا سلامت رکھے، بس دعا کر دیجیے گا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات استقامت عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، اب ہم قاری صاحب کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان الله سبحان الله جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا ما شاء الله صدق الله العلي العظيم صدق يا رب العالمين جی ماشاءاللہ بہت ہی خوب تھا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے تلاوت کلام پاک ہمیں سنائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس وقت جو میرے سیٹ میں موجود مہمانان گرامی ہے، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کروائیں گے اور ان سے گفتگو بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول بھی سنیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ اور واپس آ کے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین کرام. جیسا کہ آپ نے قبل از وقفہ آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس وقت آپ کو جو میرے سیٹ میں موجود شخصیات نظر آ رہی ہیں، بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں. انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں. جو اس وقت میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں وہ ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد محفظ اکرام سیالوی صاحب. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے دل کی جانب موجود ہیں یہ ہیں جناب محمد جاوید ساکی جنیدی صاحب. ان سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول بھی سنیں گے اور ہمارے پاس جو علامہ صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ مختلف مسائل پر گفتگو بھی کی جائے گی، کیونکہ آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی سمجھ لیں کہ وہ موضوع ہے کہ جس کی آج ہمارے معاشرے کو بہت ہی ضرورت ہے. انشاءاللہ ان کی جانب بھی روانہ ہوں گے، لیکن ان سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب محترم محمد جاوید ساکی جنیدی صاحب کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا جی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ کرم اللہ کی ذات ہے. بابا جی آپ کا بہت ہی مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائی. بابا جی آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کون سا کلام اور کس کا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ ہمارے شہر گجرانوالہ کے بڑے اچھے شاعر ہیں صاحبزادہ پروفیسر سہیل کلیم ترکی صاحب. ماشاءاللہ ان کا لکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے. ان کے تو کلام دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. جی جی بالکل. اور بہت ہی مشہور و معروف. کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جہاں جی جی ان کا بالکل کلام بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ نے اس سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کے اور عزتوں سے نوازے. آمین. تو کیسا بسم اللہ کریں تو شروع کرتے ہیں. سارا پیار ماشاءاللہ زمانے دا او دے
سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے محترم المقام شخصیت جناب محمد جاوید ساکی جنیدی صاحب، کہ جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے، ہم مختلف علماء کرام کو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، مشہور و معروف علماء کرام کو، اور ہمارا روز کا کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم شعور ہے لوگوں کو اس کے بارے میں، اور بہت ہی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. ناظرین کرام، اس وقت جو میرے سائڈ میں آپ کو موجود شخصیت نظر آ رہی ہے، جی ہاں بالکل وہ نہ کہ پورا گجرانوالہ بلکہ پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، جی ہاں میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد معوض اکرم سیالوی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ کیسے مزاج ہے آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کرم اللہ کی ذات کا. حضور صاحب سے پہلے تو آپ کو اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ، ہمیں اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کا احترام، کیونکہ اس کی ہمارے معاشرے کو بہت ہی ضرورت ہے. دیکھا جاتا ہے روزمرہ زندگی میں کہ یہ جو ہے نا بہت ہی کچھ ایسے کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے جو ہیں اولاد اپنے والدین کا احترام بالکل بھول چکی ہے. تو آج انشاءاللہ ان کی ہم اصلاح کے لیے بھی آپ کے رسالت سے انشاءاللہ ان کی اصلاح بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان پر گفتگو بھی کریں گے. تو حضور ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ دوست ہی جانتے ہیں تقریباً اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک آپ نے بات صرف یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے نا، جی اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے اور خدمت اپنے والدین کی کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہم اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ہمارے والدین بیمار پڑے گھر میں رہتے ہیں، وہ ہمیں آواز دیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ جاتے ہیں، اگر دل کرے جاتے ہیں، نہیں دل کیا تو نہیں گئے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہمارا دوست ہمیں آواز دے تو ہم والدین کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں صرف اولاد کا قصور نہیں ہے. جی پتہ نہیں میرا یہ جملہ درست ہے یا نہیں، اگر درست ہے تو چلیں دوست مان لیں، اگر نہیں تو چلیں میری اصلاح ہو جائے گی. جو والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے احترام نہیں کرتے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس والدین نے اپنے بچوں کو دین کی طرف آنے نہیں دیا. ان کو دین کی جو سمجھ بوجھ تھی وہ ان کے قریب نہیں آنے دیا. جب آپ اپنے بچوں کو دین کے قریب نہیں آنے دیں گے، دینداروں کے قریب بیٹھنے نہیں دیں گے، پھر آپ اپنی اولاد سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے قدموں میں ہاتھ رکھیں؟ نہیں، پھر آپ کے گریبان پہ ہاتھ آئیں گے. آج بھی لمحہ فکری ہے، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، آج بھی آپ کی اولاد میں اتنی سینس موجود ہے. اگر آپ ان کو دینداروں کے پاس بٹھائیں گے انشاءاللہ ان کے ہاتھ آپ کے گریبان پہ نہیں، ان کے ہاتھ جب بھی آئیں گے آپ کے قدموں پہ آ کر بٹھائیں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں جی آپ جیسے یہ تو آپ کی ماشاءاللہ بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کو دین کا حصول، دین کا علم دیا جائے، ان کو یہ ان کا حق ہے اولاد کا. جی بالکل. اور جب والدین اپنا حق، یہ اپنا جو فرائض پورا نہیں کریں گے نا، اپنا فرض پورا نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے میں ایسی تو بستیاں پھر ضرور دیکھنے کو ملیں گی. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا چلانے والے ناظرین نے بخوبی دیکھا ہوگا، یہ میرے اٹک کا علاقہ تھا یا پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، وہاں پہ سر بازار اپنے بوڑھے باپ کو ایک نوجوان نے وہ خنجر مار کے سر بازار قتل کر دیا. سوشل میڈیا پہ اس کو بڑا اپلوڈ کیا گیا، لوگوں کو دکھایا گیا. میں نے تو دیکھا، میرے ایک دفعہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ میں مسلمان ملک میں بس رہا ہوں، یہ مسلمان کا بچہ جس نے اپنے والد کو قتل کر دیا.
بعد میں جو بات سننے میں آئی بات یہ تھی کہ اس نے جائیداد کے مسئلے پر اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے. اور ایسی ملتی جلتی آپ سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بڑا دیکھتا رہتا ہوں جی, آپ سوشل میڈیا پہ بڑا کام کر رہے ہیں اور دینی کام بڑا کر رہے ہیں, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. آپ دیکھیں ایک نوجوان اپنے والدین کو, بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو بازو سے پکڑ کے اپنے گھر سے باہر نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ جناب اگر جائیداد بڑے بھائی کو دی ہے تو اس کے دروازے پہ چلے جائیں. تو اس کے اندر پھر کوئی بات ہے کہ قصور سب سے پہلا والدین کو انہوں نے دین کی طرف جانے نہیں دیا. اگر اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنائیں گے تو پھر ان قریب وقت آنے والا ہے, اگر نہیں کر رہے ان قریب وہ آپ کے گریبان کو پکڑیں گے. لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کا جام پلانا شروع کریں, پھر میرا کریم اللہ آپ کی اولاد کو اس قابل کرے گا وہ رشتہ داروں میں بیٹھے, وہ دوستوں میں بیٹھے, محلے داروں میں بیٹھے, وہ جہاں بھی بیٹھے گا جب آپ کا تذکر آئے گا تو وہ انشاءاللہ سر جھکا کے کہے گا ان کی بات نہیں کرنی, ایک میری اماں لگتی ہے دوسرا میرا ابا لگتا ہے. کیسا ماشاءاللہ ہمارا گفتگو کا آغاز ہی بہت اچھے انداز سے شروع ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا والدین کا احترام, یہ ان کا حق ہے جی بالکل. اور جیسا کہ ان کی حق کی طرف جانے لگے تھے, لیکن اس سے پہلے ہم نے ان کے کچھ فرائض تھے ہم نے وہ بیان کیے, وہ ڈسکس کیے, اور انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو قبلہ یہ تو بات بالکل اٹل ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کو انکار نہیں کرنا تو اپنے والدین کے حکم کو انکار نہیں کرنا, یہ تو بات بالکل اٹل ہے. اچھا, والدین میں سے اگر ماں اور باپ کا اگر کمپیئر کیا جائے, کمپیریزن کیا جائے, تو سب سے زیادہ مقام کس کا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میری ماں اور باپ دونوں میں سے مجھ پر محبت کا زیادہ حق کس کا ہے, کس کے ساتھ میں زیادہ محبت کروں, کس کے زیادہ حقوق ہے میرے اوپر؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کے. صحابی رسول نے دوبارہ وہی سوال کیا, آقا والدین میں سے دونوں میں سے زیادہ میری محبت کا حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تیری ماں. صحابی رسول کو پھر اطمینان نہ ہوا, عرض کی میں پوچھتا چلوں, وہ صحابی رسول کا بھی تب پتہ نہیں کیا کیتا ہوگا, وہ اپنے ابا جان کی شان کو بھی دنیا کے سامنے جا رہے تھے. اور عرض کی آقا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری محبت کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں. صحابی رسول نے پھر چوتھی مرتبہ سوال بند نہیں کیا. بابا جی جوید ساکی صاحب آپ روز محفل نعت ماشاءاللہ پڑھنے والی شخصیت ہیں, بہت اچھے. تو میرے آقا نے خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ایک مرتبہ بتا دیا, دو مرتبہ, تین مرتبہ, بار بار ایک ہی سوال نہیں. صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا, آقا میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تیرا باپ. حضور کے فرمان سے پتا چلا جی, میرے آقا نے فرمایا اگر حقوق کی بات آئے گی تو 3 نمبر تیری ماں کو ملیں گے, 1 نمبر تیرے باپ کو ملے گا. آج میں نے ایک دو سوشل میڈیا پہ بڑے کلپ وائرل ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو ثنا خان ہے آپ کی بھی فیلڈ ہے جی, یہ ثنا خان ماں دی شان پڑھی جا رہے ہیں, کوئی باپ کی شان کیوں نہیں پڑھتا؟ بھئی انکاری نہیں ہے, مت کوئی یہ سمجھے کہ ہم باپ کی شان سے انکاری ہیں کہ باپ کی شان بیان نہیں کرتے. خدا کی قسم آگے چل کے اگر نہ سوال ہوا تو میں خود عرض کروں گا کہ باپ کی شان میں سوال کیا جائے. باپ کا بڑا مقام ہے, سارا دن وہ دھوپ میں, وہ سارا دن نہ دن دیکھتا ہے, نہ رات دیکھتا ہے, نہ چھاؤں دیکھتا ہے, نہ دھوپ دیکھتا ہے, کچھ نہیں دیکھتا اپنی اولاد کے لیے. باپ محنت کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے. لیکن بھائی ہم دیکھیں گے رسول اللہ کا فرمائیں, رسول اللہ نے فرمایا 3 حصے حقوق کے تیری ماں کے, چوتھا حقوق تیرے باپ کے. ایسے ہی اس کو میں اگر تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ فرمائیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولاد کے لیے, ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا آج کا انشاءاللہ انٹرویو انشاءاللہ. وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ جو آپ کا سوال تھا کہ دونوں میں سے ماں کا زیادہ آپ کے باپ کا, حضور نے والدین کے حقوق بیان فرماتے ہوئے فرمایا اگر تم باہر سے گھر تشریف لاؤ
تو آگے تمہاری اماں بھی بیٹھی ہو, تمہارا ابا بھی بیٹھا ہو, تو فرمایا تمہیں اچانک اکٹھے آواز دے دیں, تمہارا والد بھی بلائے اور تمہاری والدہ بھی بلائے, بہت خوب. تو پھر سب سے پہلے تیرا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کا حکم مان, کیونکہ گھر کا سربراہ باپ کو بنایا گیا. تو میرے آقا اگر خدمت کرنے کو دل کرے تو حضور نے فرمایا پہلے اپنی ماں کی خدمت کر, پھر اپنے باپ کی خدمت کر. پتہ چلا حکم پہلے باپ کا مانا جائے گا, خدمت پہلے ماں کی جائے گی. سب اس کے آپ کی اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر مقام کی بات آئے گی تو وہ ماں کا مقام زیادہ ہوگا, اور اگر آئے گی, کیونکہ دو باتوں میں تضاد آ رہا ہے نا کہ جب ماں اور باپ کٹھے بیٹھے ہو اور ان میں سے کوئی آواز دے تو باپ کا پہلے حکم ماننا چاہیے. تھوڑا کلیریفیکیشن دے اس بات میں کہ احادیث کے مطابق اگر مقام کی بات ہے تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا ماں کو. دیکھیے اس میں نے آپ کو صحابی رسول کی حدیث پاک میرے آقا کی ہے نا جی, صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس کے, آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 حصے ماں کے بیان کیے ہیں, ایک حصہ باپ کا بیان کیا ہے. تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جب بھی خدمت کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنی ماں کی جائے گی, جب حکم ماننے کی باری آئے گی تو پھر اپنے باپ کا حکم مانا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا تو قبلہ یہ تو ہو گیا نا ہمارا شادی سے پہلے کا معاملہ. اب ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی ہے, لائف ہے. شادی کے بعد پہلے ہم نے کمپیریزن کی ہے ماں اور باپ میں, اب ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں بیوی میں اور ماں میں, کیونکہ شادی کے بعد یہ دو رشتوں میں بہت ہی اکثر بہت ہی فتنہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, میں مومنوں کی ماں سیدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا, مختصر چونکہ ٹائم بھی آپ کا جتنا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سوال کریں تاکہ ناظرین کے علم میں مزید اضافہ ہو سکے. میں مختصر کر کے انشاءاللہ آپ کو جواب عنایت کرتا جاؤں گا. جی وہ جو آپ نے سوال کیا بیوی کا اور ماں کا, اس کے متعلق حضرت امی عائشہ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, آقا شادی کے بعد عورت پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں, کس کا حق زیادہ ہے خدمت کے لیے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے شوہر کا. تو عرض کی آقا مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مرد کے لیے اس کی ماں کا حق ہے. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے جی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیوی کو اپنی جگہ تے رکھو تے ماں کو اپنی جگہ تے رکھو, لیکن ایسا تو حدیث پاک میں ملتا ہی نہیں یار. کس ماں کے ساتھ تم اس بیوی کو کر رہے ہو؟ اس کا مقام ہے, اس کے حقوق ہیں, شریعت نے اس کے حقوق واضح طور پہ بتائے ہیں, لیکن یہ ہرگز نہیں کہ والدین کے ساتھ مقابلہ اس کا کروایا جائے. نہ جب والدین کا نام آ جائے گا, جب ان کی خدمت کا نام آ جائے گا, پھر بیوی کو فقیت نہیں ہوگی, پھر ماں کو فقیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ شادی کے بعد اگر دیکھا جائے تو بیوی میں اور ماں میں, تو بالکل قاری صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو اپنی جگہ رکھا جائے اپنی جگہ, لیکن نہیں, ہماری شریعت الحمدللہ آج ہمارے قاری صاحب کی وسادت سے ہم تک جو بات پہنچی کہ پہلے ماں کا حق ہے, ماں کو حق دیا جائے. جی ایسے ہی ہے, بالکل پہلے ماں کو حق دیا جائے. اچھا تو قبلہ دوسری بات یہ ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہو اور ماں یا والدین میں سے کوئی آواز دے دے تو نماز چھوڑ کے چلے جانے, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نفلی نماز ادا کر رہے ہو, فرض کی بات نہیں ہو رہی, نفل ادا کر رہے ہو, تو تمہیں تمہاری اماں تمہارا ابا یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہیں آواز دے پھر نفل چھوڑ دو. نفل سے زیادہ اس وقت تمہیں ثواب اور اجر تب ملے گا جب تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں جائے گا. میرے کریم آقا کی حدیث پاک ہے, ہر کلمہ وہ جانتی ہیں, اس حدیث کو 12 مرتبہ سنیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا, فرمایا تمہیں میں کوئی آسان وظیفہ بتاؤں, گھر بیٹھ کے تم
حج کرو. عرض کی آقا ایسا ممکن ہے؟ کریم آقا نے فرمایا صرف حج نہیں، گارنٹی کے ساتھ، پروف کے ساتھ مقبول حج کا ثواب ملے گا. عرض کی آقا کرنا کیا ہے؟ آقا جا کے بیت اللہ میں وہ تو چکر لگانے پڑے گا، صفا مروہ پہ جا کے وہ اما حجرہ کی یاد کو تازہ کرنا پڑے گا، مقامی ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھنے پڑیں گے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، صبح سویرے جب اٹھے تیری آنکھ کھولے، مسکرا کے ہنس کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا تیرا کام ہے، مقبول حج کا ثواب عطا کرنا میرے رب کا کام. صحابی نے پھر آگے سوال کر دیا، آقا وہ ایک مرتبہ دن میں دیکھ سکتے ہیں یا 100 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خدا کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، اگر تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا، اور حج بھی مقبول جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. بہت خوب، بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ. اچھا تو قاری صاحب ایک اور سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ سمجھ لیں. یہ سوال ہے کہ اب جیسا کہ ماں پیچھے بچے کو آوازیں دیتی رہتی ہے، وہ پترا میری گل سن جا، میری گل سن جا، میں پنجابی کے الفاظ یوز کر رہا ہوں، وہ پیچھے آوازیں دیتی رہتی ہے، اور بچے کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں امی میں جا رہا ہوں، قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہوں، میں اسمارہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز کا ٹائم ہو گیا، میں وہاں جا رہا ہوں. مطلب اب جو ایک ماں باپ کو جو نافرمان بندہ ہوگا اس کی عبادت و ریاضت کیا قبول ہوگی؟ مجھے یہاں پہ فتاوی رضویہ شریف سے سنیوں کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے فتاوی جات سے آپ نے یہ نقل کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی. آپ فرماتے ہیں کہ والدین کا اگر کوئی نافرمان بندہ ہو، وہ نفل پڑھے، وہ فرض پڑھے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ سخاوت کرے، وہ اللہ اللہ کرے، وہ جو مرضی کرے، اگر والدین کا نافرمان ہوا تو اللہ کریم ہر چیز کو رد فرما دے گا. اللہ رد کر دے گا. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، نہیں، اللہ یہ ہر کی طرح دیکھے گا کہ یہ نیک کتنا ہے، اس نے تو ساری رات کھڑے ہو کے ایک رات میں قرآن پاک مکمل کیا ہے. نہیں، میرا مالک پھر تیری عبادت نہیں دیکھے گا. یاد رکھنا میرے مسلمان، اللہ تیری عبادت نہیں دیکھے گا، اللہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے تیری ساری عبادت کو رائگا کر دے گا. اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچو. نافرمانی کرو گے تو پھر یاد رکھنا نہ خدا کی رحمت کا نزول ہوگا، نہ مصطفیٰ کی نگاہ میسر ہوگی. بے شک. اچھا تو قبلہ بات ایسی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، جیسا کہ اب جیسا وراثت کو بانٹنے کا ٹائم آتا ہے، اب یہ میرا لاڈلا پتر ہے، ان 2 حصے دے رہے ہیں، اے میرا پتر ہے، ٹھیک ہے ایک حصہ دے دو، ٹھیک ہے. اب مطلب وہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا پھر بھی اولاد کو والدین کا احترام یا ان کا مطلب اس جگہ پہ رکھنے کا حکم دیا گیا؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے، جی آپ مجھے یہ بتائیں، برا محسوس نہیں کرنا، آپس میں بیٹھے. جی آپ کو لگتا ہے ایسے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کریں گے؟ جس معاشرے میں اگر کوئی ایسے والدین کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، شریعت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں مکمل یقین ہو جائے کہ تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ نہیں کہ تمہیں شک ہو، تمہیں شبہ ہو، نہیں، میرے مصطفیٰ جانا نے فرمایا تمہیں مکمل طور پہ پک ہو جائے کہ تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تجھے پھر بھی حکم نہیں، تو اف بھی کرے. اللہ سبحان اللہ، اف نہیں کر سکتے تو ہم بات کر سکتے. بہت خوب ماشاءاللہ. تو کیسا بھی انشاءاللہ ہم سوالوں کا ماشاءاللہ میرے پاس انبار لگا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصر و جامع جواب دیتے ہوئے ٹائم کو انشاءاللہ مختصر انداز سے وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو. اچھا تو کیسا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو اگر یہ حکم دے دیں کہ خدا کا شریک ٹھہراؤ یا مطلب کچھ اس سے ایسے ریلیٹڈ یا کچھ غیر شرعی امور کرنے کا اگر اولاد کو بولیں تو اولاد کا اس کے آگے کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ اس پر تو قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت تیرے ذمے ہے، ان کی تابعداری تیرے ذمے ہے،
لیکن اگر تیرے والدین خدا کا شریک ٹھہرانے کو کہیں تو پھر ان کی ہر بات ماننا تیرے لیے ضروری نہیں. شریعت کی وجہ سے تو ان کے آگے کھڑا بھی ہو سکتا ہے. جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابی وقاص ہے، سعد بن ابی وقاص. جی جی حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں 10 ایسے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو میرے پاک نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عنایت فرمائی ہے. حضور نے فرمایا یہ 10 صحابی جنتی ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے. تو آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ گھر رہے تو آپ کی والدہ کو پتہ چلا، تب آپ کی والدہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ گھر رہے تو والدہ نے دیکھا تو احتجاج کے طور پہ جو آپ کا سوال تھا اگر وہ شریک ٹھہرائیں یا اسلام کے مخالف کچھ بولیں. جی جی حضرت سعد بن ابی وقاص آپ گھر رہے تو ماں نے احتجاج کے طور پہ کہا نہ میں کچھ کھاؤں گی، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، اور میں چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھوں گی، میں ایسے ہی مر جاؤں گی تاکہ لوگ تجھے برا کہیں، لوگ کہیں کہ اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے. اگلا دن ہوا، احتجاج شروع ہو گیا. ماں نے سارا دن کھانا نہ کھایا، رات کو بھی کھانا نہ کھایا، اگلے دن دھوپ میں بیٹھی رہی. آپ جب واپس آئے آپ نے آ کے دیکھا تو اماں بوڑھی ہو گئی، یعنی کہ کمزور نظر آنا شروع ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے اپنی اماں کو مخاطب کیا، صحابی رسول ہے تو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اے میری ماں سن لے، تو ایک تیری جان ہے نا، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو ایسے بھوکی پیاسی مر جائے، تو مجھے کہے اسلام چھوڑ، میں اسلام کی تابعداری کرتا رہوں، میں تجھے پوچھوں گا بھی نہیں، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بات جب حضور کو پتہ چلی نا تو میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو میرے ساتھ کو دیکھ لے، میرے ساتھ کو دیکھ لے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو. ماں نے جب دیکھا تو ماں نے کھانا بھی شروع کر دیا، پینا بھی شروع کر دیا. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کی خدمت میں آقا میرا نا دل کرتا ہے وہ میری ماں ہے، میں جنت میں جاؤں اور میری ماں جنت میں نہ جائے. آقا ایسا ذرا کوئی مناسب نہیں لگ رہا. میرے آقا فرمایا پیارے سے ابھی کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا دل کی تمنا ایک ہے کہ آپ مہربانی کریں، دعا کریں اللہ میری اماں کو بھی دولت ایمان نصیب کر دے. وہ ایک عہد ہے، لیکن آپ کی جو بات کہ اگر وہ کہیں شریک خدا کا ٹھہرانے کے لیے ان کی بات یہ رد کر دینی چاہیے. جی بالکل. اچھا تو علامہ صاحب ہمارا سیکنڈ لاسٹ کویشچن یہ ہے انشاءاللہ، کیونکہ پروگرام کی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر ایک سیگمنٹ رکھیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ. تو آج کا میرا سیکنڈ لاسٹ سوال یہ ہے کہ ہماری جو ہم نے باتیں کی ہیں، اگر ہماری باتوں سے اللہ کرے کہ کوئی اولاد کا کوئی ایسا جو متاثر ہو جائے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو وہ کیسے مطلب اس بات پہ تھوڑا روشنی ڈالیں، وہ کیسے ان کو منائیں، ان کی کیسے ناراضگی دور کرے، کچھ ایسا طریقہ بتا دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیں جی میرا ایک بیٹا ہے، میں خود باپ ہوں، ایک بیٹے کا ہوں ماشاءاللہ. مجھے اپنا تجربہ ہے، ناظرین دیکھنے والے بھی اس بات پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے کہ اولاد کی آنکھ سے اگر آنسو نکل آئے نا تو والدین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کوئی ہم اولاد ہیں بھائی بے وفا، جو دل سخت کر کے مہینہ بھی نہ والدین کو نظر آئے اور ان کو جا کے پوچھیں بھی نہ اماں کیا حال ہے، ابا کیا حال ہے، لیکن خدا کی قسم ایک دفعہ اگر والدین ناراض ہیں ایک دفعہ ان کی گودی میں سر رکھ دو، شرمندگی کے ساتھ سر کو جھکا دو. سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سر کو اٹھا دینا پھر خدا کا کام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے سر، بہت خوب. مطلب بات تو یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ جا کے اپنے ماں باپ کے قدم میں اپنا ان کا بوسہ لے لے یا ان کی جولی میں اپنا سر رکھ دے. وہ دیکھیں جو ماں باپ ہے وہ تو ماں باپ ہے، ان کی تو وہ یہ بھی نہ کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ سر رکھنا ایک علیحدہ چیز، قدم بوسی کرنا علیحدہ. صرف اولاد جا کے اتنا کہہ دے آج مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، بس اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بس دیری ہے. انشاءاللہ معافی کی دیری نہیں، تیرا ہاتھ بعد میں اٹھے گا، تیری ماں پہلے اپنا سینہ کھول دے گی کہ بیٹے آ میرے سینے کے ساتھ لگ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کیسا بہت ہی خوب. اور کیسا کسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا آخری سوال تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ جو ابھی تو جن کی والدین جن کے حیات ہیں یہ ان کا طریقہ کار تو آپ نے بتا دیا. اب کچھ ایسے بھی بھائی ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہ ان کی حیات میں ان کی خدمت نہیں کر سکے, ان کے لیے کچھ ایسا کوئی طریقہ کار فرما دیں کہ وہ یہاں تک پہنچ سکے کہ ان کو ان کی روح کو خوشی دے سکیں. لیکن سب سے پہلے اس پہ میں نا 2 حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کے ساتھ خطاب فرمایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کس کا دل کرتا ہے دنیا میں رہ کے ہم جنت کا مین دروازہ چوم لیں اور دنیا میں رہ کے جنتی حور کی پیشانی چوم لیں. عرض کی آقا ایسا بدر نصیب کوئی ہوگا جس کو اتنی عظیم وہ جنت کا دروازہ اور حور کی پیشانی تو پھر بھی نہ چوم پائے. میرے کریم آقا نے فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ, سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. آقا کو جنت کا دروازہ اور وہ حور کی پیشانی, حضور نے فرمایا وہ خدا تعالیٰ کی ذات نے آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے. آقا وہ ہمیں تو نظر نہیں آئی. میرے آقا فرمایا نہیں گھروں میں جاؤ, اگر جنت کا دروازہ چومنا ہے. میرا یہ جملہ اگر ناظرین دل سے سنیں گے میں یقین سے کہتا ہوں کلیجہ پھٹ جائے گا یار. میرے کریم آقا نے فرمایا جا کے اپنے گھر اپنے باپ کے ماتھے کے درمیان جو پیشانی والی جگہ ہے حضور نے فرمایا وہاں سے جا کے چوم لو. چومنا تمہارا کام ہے, اللہ جنت کا دروازہ چومنے جتنا اجر تمہیں عطا فرما دے گا. تو میرے آقا کے اس فرمان میں نے تو بڑا باغور پڑھنے کی مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ فرمان میں کہیں نہیں ملا کہ ماتھا تب جا کے چومنے اگر ابا حاجی ہو, ماتھا تب چومنے جب ابا نمازی ہو, ماتھا تب چومنے ابا صوفی ہو, مولوی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, وہ تاجر ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی اعلیٰ پوسٹ پہ ہو. نہیں 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 نہیں, میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا ماتھا چومنے کے لیے شرط یہ ہے نہیں, شرط بھی رکھی ہوئی ہے. عرض کی آقا ماتھا چومنے کے لیے کیا شرط ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ماتھا چومنے کے لیے حاجی نمازی ہونا شرط نہیں, ماتھا چومنے کے لیے بس ابا ہونا ہی شرط ہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کسی نے جنتی حور کی پیشانی چومنی ہو اٹھے اپنے گھر چلا جائے, جا کے اپنی ماں کے قدموں کی تلیاں چوم لے. چومنے کے بعد اسی طرح سمجھے جیسے وہ جنتی حور کی پیشانی چوم کے آ رہا ہے. تو صحابی رسول سارے اٹھے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا وہ جنتی حور کا وہ جو ماتھا پیشانی اور وہ جنت کا دروازہ چومنے, آقا وہ چومے جس کا والد جس کی والدہ حیات ہے. آقا میری تو اماں بھی دنیا سے چلی گئی, ابا بھی چلا گیا. میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو, اٹھو اپنے گھر چلے جاؤ. جا کے حضور نے فرمایا اگر والدین نہیں تو پھر قبرستان چلے جاؤ. قبرستان جا کے اپنے باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم لو, اپنی ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے چوم لو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. صحابی پھر رو پڑے. صحابی رسول نے آنے والے حضور کے غلاموں کا کام بنا کے رکھ دیا. صحابی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا اب کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا وہ جا کے قبروں کو چومے جس کو قبروں کا پتہ ہو. آقا میں تو چھوٹا تھا, میرے رشتہ داروں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا, بس مجھے اتنا پتا میرا ابا تھا, مجھے تو بس اتنا پتا میری اماں تھی, مجھے تو پتا ہی نہیں ان کی قبریں کدھر ہیں. میرے مدنی آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو, اٹھو اپنے قبرستان چلے جاؤ. جا کے قبرستان میں 2 لائنیں لگاؤ, ایک لائن کو باپ کی قبر سمجھ کے چوم لو, ایک کو ماں کی قبر سمجھ کے چومنا تمہارا کام ہے, اجر عطا فرمائے میرے رب کا کام ہے. اسی پر میرے آقا کی دوسری حدیث پاک سنیں. اور اس کے بعد ایک سوال جو آپ شاید میں چاہتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے, اور اس پہ بات کو اختتام کرتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناظرین کے لیے سوال دوست نے جو کیا بڑا خوبصورت سوال ہے. یاد رکھیے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی حیات میں, والدین کی زندگی میں اگر کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی ہو, جانے انجانے میں ان کی گستاخی ہو گئی ہو, کوئی بے ادبی ہو گئی ہو,
لیکن ان کے جانے کے بعد خیال آ جائے کہ ہم نے غلط کیا ہے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے, ہمیں معافی مانگنی چاہیے, ہم نے غلط کی ہے, تو میرے کریم آقا نے فرمایا پھر کثرت کے ساتھ والدین کی قبروں پہ حاضری دیا کرو. اللہ قبروں پہ حاضری دینے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما کے اپنے ولیوں کی لسٹ میں نام لکھ دے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب کیسا, بہت خوب, ماشاءاللہ کیسا. حضور تو ایسی رحمت للعالمین ہے, ان کی ذات تو ورال ورائے, انہوں نے تو کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں. تو ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ کیسا ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی ہے ہمارے ناظرین کی اصلاح کی, یہ بتائیں کہ اگر والدین ناراض ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا, لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا را اپنے والدین کی ناراضگی سے بچ جاؤ. اللہ بے شک, بے شک. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. میری آج کی ساری گفتگو, شاید یہ میرا جملہ, یہ میری بات ایسے ہی ہے کہ وہ ساری جو میں نے باتیں کی وہ ایک پورے مشرق کے اندر جتنا پانی تھا تو اس کا جو خاص قطرہ جو میٹھا کرنے کے لیے شہد کا ڈالنا تھا وہ میں یہ اب بات ڈالنے لگا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل و دماغ میں اس میری بات کا اثر بھی ہو جائے, اور دعا بھی کر دیجئے گا کہ اللہ نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کو اس کی برکات نصیب فرمائے. اس کی پوری ٹیم نے بڑی کوشش کی ہے. آپ کے سامنے اصلاحی گفتگو, علماء کو لانا, یہ بڑا کام ہے جی. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ والدین کی ناراضگی سے بچ جاؤ. میرے کریم آقا نے فرمایا, لوگ کہتے ہیں نا اماں کا ذکر کرتے ہیں, بھائی ہم ابے کا بھی کرتے ہیں, ہم باپ کا بھی کرتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی خوشی میں خدا خوش ہوتا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا ناراض ہو جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, والدین کی ناراضگی کے حوالے سے بات کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا والدین کی ناراضگی سے بچ جاؤ. آگے میرے آقا نے اس بات کی وضاحت کی. میرے آقا نے فرمایا جنت کی جو خوشبو ہے نا, جنت کی خوشبو, وہ ہزاروں برس دور سے خوشبو اس کے حلے آنے شروع ہو جائیں گے, جنت کی جو خوشبو ہوگی. لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا جو والدین کا گستاخ ہوگا, والدین کا نافرمان ہوگا, اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے کا موقع نہیں ملے گا. تو دعا کرتا ہوں اللہ کریم, میرے بھی بال چلے گئے, آپ دعا کریں اللہ میرے ابا جان کی بھی بخشش فرمائے. جتنے ناظرین دیکھنے والے, نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم اور سننے والے حاضرین ناظرین جتنے احباب ہیں, اللہ کریم سب کے جن کے چلے گئے اللہ ان کے والدین کی کامل بخشش فرمائے. اور جتنے والدین حیات ہیں اللہ کریم اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بھولیے گا نہیں, اپنے ابا اپنی اماں کو بڑھاپے میں اکیلا نہیں چھوڑیے گا یار. اور ایک بات جو آج کل بڑی اشد ضرورت کے ساتھ آج کے پورے موضوع کی جان جو تھی, ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے دوستوں میں یہ بات, ہم نے گھر میں پھل لا کے دی ہے, ابا جی ہفتے کے ایک دن بھی گھر کے ہم نے فریج سے پھل نہیں ختم ہونے دینا, آپ پھل کھائیں جتنا دل کرتا ہے, گوشت بھی پڑا ہے, آپ کی ضرورت کی ہر چیز پڑی ہے. تو میں نے کہا خرچہ بھی دیتے ہو؟ وہ کہتا جی خرچہ کرنا کی ہے بچیاں, جب میں نے ویسے ہی ان کو اتنا خرچہ دے دیا, ہر چیز پھل بھی کر رہے ہیں, ہر چیز ہے, تو خرچے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یار تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے, آج وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں تو تجھے باتیں آ رہی ہیں جی وہ کھانے کی ہر چیز موجود ہے, تو پھر خرچہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ذرا تھوڑا پیچھے چلنا یار, اپنے ماضی کو بھولتا جا رہے ہیں, بچپن کی طرف چلنا اپنے. جب تو اسکول جاتا تھا, جب تو مدرسے میں جاتا تھا, تیری اماں تجھے وہ ٹیفن کھانے کا بھی دیتی تھی, تجھے یونیفارم بھی دیتی تھی, تجھے روٹی بھی دیتی تھی, تیری کپڑا, تیرا بکس کا تمام سیٹ اپ تیری والدہ مکمل کر کے جب تو اسکول جانے لگتا تو 10 20 50 روپے تیری ہتھیلی پہ رکھ کے پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی بیٹے یہ تیرے پیسے ہیں, جب دل کرے, جو دل کرے, جیسے دل کرے اس کو خرچ کرنا, اس پہ تیرا حق ہے. تو
تو تجھے اب اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ تو کہتا ہے جی انہوں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا مہینے کے بعد زیادہ نہیں، کم از کم کوئی 500 1000 ان کی تلی پہ، ان کے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ تو بن مانگے رکھا کر. جب تو رکھے گا پھر دیکھنا خدا کی قسم باپ خوش ہوگے جو تیرے لیے جھولی اٹھا کے دعا کرے گا نا، پھر خدا کے عرش کو چیر کے وہ مقبولیت کا سبب بنے گی. اللہ کریم تیرے لیے رزق کے انشاءاللہ دروازے بھی کھول دے گا. اللہ میری اور تمام دوستوں کی حاضری کو قبول فرمائے. حضور کا فرمان بھی ہے کہ ہر جمعے کو قبرستان تشریف لے جایا کرو. تو میں نے آگے آپ کو بتایا نا کثرت کے ساتھ جایا کرو، جمعے کو تو زیادہ فضیلت ہے نا، آپ جاتی رہا کرو. اللہ گناہ معاف فرما کے اپنے ولیوں کی لسٹ میں نام لکھ دے گا. ماشاءاللہ. تو ناظرین کرام، آپ سب سے التماس ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، کرم بوسی کیجئے، ان کا سر دبائیے، ان کا حال چال پوچھئے. ان کو صرف آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں، ان کو آپ کا پوچھنا، حال احوال پوچھنا. وہ آپ کا ٹائم بھی چاہتے ہیں. سارا ٹائم گوگل پہ انٹرنیٹ پہ نہ گزار دیا کریں. خدا را ان کو بھی ٹائم دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ علامہ صاحب نے مختصر اور جامع تقریر کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، اس کے بعد میرے بولنے کی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی. میں بس تمام ناظرین کو، سامعین کو صرف اتنی گزارش کروں گا، خدا را یہ پھول زندگی میں بار بار نہیں ملتے. ان کی خوشبو جن کو میسر ہے وہ ان سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور جو ان سے محروم ہو گئے ہیں تو وہ ان کی قبر پہ جایا کریں. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تقریر کی ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد معوض اکرم سیالوی صاحب نے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں، رفعتیں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ محمد ابوبکر تنویر کو اجازت دیجیے. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے سیگمنٹ کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں.